سلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر۔ جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو، جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو، بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی غار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر۔ کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا، کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا، میں شرمندہ ہوں آئے آپ کیوں سرکار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر۔ اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدھا کو پیروں سے، اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدھا کو پیروں سے، کچل دیتا میرے عباس کا رہوار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر۔ اجازت جنگ کی ملتی جو سقائے سکینہ کو، اجازت جنگ کی ملتی جو سقائے سکینہ کو، تو لاشوں کے نظر آتے کئی انبار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر۔ علی کے شیر کی آمد پر دریا یوں تڑپتا تھا، علی کے شیر کی آمد پر دریا یوں تڑپتا تھا، کہ جیسے آ گری ہو موت کی دیوار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر۔ ایک سلوات ایک نعرے سلوات ہے، دیکھیے گا آدمی سے۔ کربلا خوب محبت کا صلہ دیتی ہے، کربلا خوب محبت کا صلہ دیتی ہے، اپنے بچھڑوں کو محرم میں ملا دیتی ہے، اپنے بچھڑوں کو محرم میں ملا دیتی ہے۔ غور سے دیکھیے گا، اس کی مٹی میں ذرا خود کو ملا کر دیکھو، اس کی مٹی میں ذرا خود کو ملا کر دیکھو، یہ غریبوں کو زمیندار بنا دیتی ہے، یہ غریبوں کو زمیندار بنا دیتی ہے۔ گھر سے جب اس کی زیارت کو سفر کرتے ہیں،
گھر سے جب اس کی زیارت کو سفر کرتے ہیں، میری خدمت میں فرشتوں کو لگا دیتی ہے، میری خدمت میں فرشتوں کو لگا دیتی ہے۔ اس کی مٹی میں حسین ابن علی سوتے ہیں، اس کی مٹی میں حسین ابن علی سوتے ہیں۔ 14 صدیوں سے مریضوں کو شفا دیتی ہے، 14 صدیوں سے مریضوں کو شفا دیتی ہے۔ کربلا کو جو مٹانے کے لیے آئے تھے، کربلا کو جو مٹانے کے لیے آئے تھے، کربلا ان کو ہی دنیا سے مٹا دیتی ہے، کربلا ان کو ہی دنیا سے مٹا دیتی ہے۔ دیکھیے گا، مٹ گئے کرب و بلا کو یہ مٹانے والے، مٹ گئے کرب و بلا کو یہ مٹانے والے، ان کو عباس کی ہیبت ہی مٹا دیتی ہے، ان کو عباس کی ہیبت ہی مٹا دیتی ہے۔ کربلا امن کا پیغام ہے دیکھو لوگوں، کربلا امن کا پیغام ہے دیکھو لوگوں، یہ تو عباس کے پرچم سے ہوا دیتی ہے، یہ تو عباس کے پرچم سے ہوا دیتی ہے۔ لکھے گا نکتہ، جن کو احمد ہے شہ کرب و بلا سے الفت، جن کو احمد ہے شہ کرب و بلا سے الفت، فاطمہ زہرا انہیں دل سے دعا دیتی ہے، فاطمہ زہرا انہیں دل سے دعا دیتی ہے۔ کربلا خوب محبت کا صلہ دیتی ہے۔ جناب عباس کے حوالے سے چند اشعار۔ ایک سلوات سے نواز فکر چھو لے جو تیرا دامن عصمت عباس، فکر چھو لے جو تیرا دامن عصمت عباس، رش کرنے لگے کوثر کی طہارت عباس، رش کرنے لگے کوثر کی طہارت عباس، صرف سلطان وفا ہی تیری توصیف نہیں، صرف سلطان وفا ہی تیری توصیف نہیں، دونوں عالم میں تیرے زیر حکومت عباس، دونوں عالم میں تیرے زیر حکومت عباس، تیرے ہاتھوں کی قسم دامن اہل حق میں، تیرے ہاتھوں کی قسم دامن اہل حق میں، جتنی دولت ہے وہ سب تیری بدولت عباس، جتنی دولت ہے وہ تیری بدولت عباس، رشتہ مشک و علم ٹوٹ نہ پائے گا کبھی، رشتہ مشک و علم ٹوٹ نہ پائے گا کبھی، رائے گاہ ہو نہیں سکتی تیری محنت عباس، رائے گاہ ہو نہیں سکتی تیری محنت عباس، ایک لمحہ بھی مکمل نہ ہوا تیرے بغیر، ایک لمحہ بھی مکمل نہ ہوا تیرے بغیر، ہر صدی کو رہی
تیری ہی ضرورت عباس۔ اس کے دل میں نہ رہی حسرت دیدار جنا، اس کے دل میں نہ رہی حسرت دیدار جنا، کر لی جس نے تیرے روضے کی زیارت عباس۔ ناز کیوں کر نہ کرے خالق اکبر تجھ پہ، ناز کیوں نہ کرے خالق اکبر تجھ پہ، تجھ سے تابندہ ہے روئے بشریت عباس، تجھ سے تابندہ ہے روئے بشریت عباس۔ تجھ کو آغا سے اگر اذن وغا مل جاتا، تجھ کو آغا سے اگر اذن وغا مل جاتا، آ گئی ہوتی زمانے میں قیامت عباس۔ فکر چھو لے جو تیرا دامت عصمت عباس، رش کرنے لگے کوثر کی طہارت عباس۔ ایک نعرہ صلوات۔ اچھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثانیہ زہرا کے حوالے سے ایک ہے، جناب ثانیہ زہرا کا تذکرہ ہوگا۔ جہاں بھی ذکر غم شاہ کربلا ہوگا، جہاں بھی ذکر غم شاہ کربلا ہوگا، جناب ثانیہ زہرا کا تذکرہ ہوگا، جناب ثانیہ زہرا کا تذکرہ ہوگا۔ علی کے لہجے میں یوں ہوگا خطبہ زینب، علی کے لہجے میں یوں ہوگا خطبہ زینب، کسی نے خطبہ نہ ایسا کبھی سنا ہوگا، کسی نے خطبہ نہ ایسا کبھی سنا ہوگا۔ اور کنیز ثانیہ زہرا نہ بے ردا ہوں گی، کنیز ثانیہ زہرا نہ بے ردا ہوں گی، جب اس کے سامنے عصمت کا آئینہ ہوگا، جب اس کے سامنے عصمت کا آئینہ ہوگا۔ یزید گھر میں تیرے ہوگا شاہ کا ماتم، یزید گھر میں تیرے ہوگا شاہ کا ماتم، بس ایسا حکمت زینب کا معجزہ ہوگا، یزید گھر میں تیرے ہوگا شاہ کا ماتم، بس ایسا حکمت زینب کا معجزہ ہوگا۔ اسے بڑھا دی ردا ایسی بے ردائی میں، اسے بڑھا دی ردا ایسی بے ردائی میں، خدا کا دین نہ تا حشر بے ردا ہوگا۔ کیا ہے مقصد سرور کو عام دنیا میں، کیا ہے مقصد سرور کو عام دنیا میں، اے بی بی تذکرہ ہر گھر میں آپ کا ہوگا۔ بچا کے لائیں امامت کو جلت خیموں سے، بچا کے لائیں امامت کو جلت خیموں سے، خدا کے سامنے کیا تیرا مرتبہ ہوگا، بچا کے لائیں امامت کو جلت خیموں سے، خدا کے سامنے کیا تیرا مرتبہ ہوگا۔ لکھوں گا شعر منور جو مدح زینب میں، لکھوں گا شعر منور جو مدح زینب میں، رضا رسول کی ہوگی تو خوش خدا ہوگا، جہاں بھی ذکر غم شاہ کربلا ہوگا، جناب ثانیہ زہرا کا تذکرہ ہوگا۔ ایک سلوات تو بھیجی دیجیے کم سے کم۔ ایک اور سلوات سب مل کے باواد علم۔ حضرات ایک مصرع ہوا تھا، یہ حیدرآباد میں مسالمہ ہوا تھا، اس مسالمے کا ہی مصرع ہے۔
قبلہ خاتوں سے سہیل بھائی، یہ مصرع تھا کہ زیر خنجر بھی خدا کے تذکرے مل جائیں گے، زیر خنجر بھی خدا کے تذکرے مل جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ یوں تو ہم ہر راہ پر چلتے ہوئے مل جائیں گے، یوں تو ہم ہر راہ پر چلتے ہوئے مل جائیں گے، یوں تو ہم ہر راہ پر چلتے ہوئے مل جائیں گے، کربلا جا کر مگر سب راستے مل جائیں گے، کربلا جا کر مگر سب راستے مل جائیں گے، یوں تو ہم ہر راہ پر چلتے ہوئے مل جائیں گے، یوں تو ہم ہر راہ پر چلتے ہوئے مل جائیں گے، کربلا جا کر مگر سب راستے مل جائیں گے۔ اور شعر دیکھیں گے کہ کربلا کو ماتمین نظروں سے پڑھ کر دیکھیے، کربلا کو ماتمین نظروں سے پڑھ کر دیکھیے، آپ کو دنیا کے سارے فلسفے مل جائیں گے، آپ کو دنیا کے سارے فلسفے، کربلا کو ماتمین نظروں سے پڑھ کر دیکھیے، کربلا کو ماتمین نظروں سے پڑھ کر دیکھیے، آپ کو دنیا کے سارے فلسفے مل جائیں گے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اور حضرات یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ پھول ہیں ہر نسل کے گلدستہ شبیر میں، بطور خاص جاور بھائی کہ پھول ہیں ہر نسل کے گلدستہ شبیر میں، کربلا کے ہر زباں پہ ترجمے مل جائیں گے، کربلا کے ہر زبان میں ترجمے مل جائیں گے، پھول ہیں ہر نسل کے گلدستہ شبیر میں، کربلا کے ہر زبان میں ترجمے مل جائیں گے۔ اور یہ بطور خاص کہ ایک اصغر کا تبسم دوسرا سجاد کا، ایک اصغر کا تبسم دوسرا سجاد کا، حرملہ کے قتل پر دونوں گلے مل جائیں گے، حرملہ کے قتل پر، حرملہ کے قتل پر ایک اصغر کا تبسم دوسرا سجاد کا، ایک اصغر کا تبسم دوسرا سجاد کا، حرملہ کے قتل پر دونوں گلے مل جائیں گے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اور تقدیم خاص طور سے دیکھیں گے کہ مسجد کوفہ سے لے کر مقتل شبیر تک، مسجد کوفہ سے لے کر مقتل شبیر تک زیر خنجر بھی خدا کے تذکرے مل جائیں گے، زیر خنجر بھی مسجد کوفہ سے لے کر، مسجد کوفہ سے لے کر، مسجد کوفہ سے لے کر مقتل شبیر تک، مسجد کوفہ سے لے کر مقتل شبیر تک، مسجد کوفہ سے لے کر مقتل شبیر تک زیر خنجر بھی خدا کے تذکرے مل جائیں گے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اور کربلا چل کر ذرا دیکھو علی والے چراغ، کربلا چل کر ذرا دیکھو علی والے چراغ، آندھیوں کی زد پر بھی جلتے ہوئے آندھیوں کی زد پر بھی جلتے ہوئے مل جائیں گے۔ اور یہ شعر بطور خاص ہم سب کے لیے ہے یہ کہ خود محمد مصطفیٰ بھی ہم عزاداروں کے ساتھ، بطور خاص خود محمد مصطفیٰ بھی ہم عزاداروں کے ساتھ مجلس شبیر میں بیٹھے ہوئے مل جائیں گے، مجلس شبیر میں بیٹھے ہوئے مل جائیں گے۔ آخری شعر فرما لیں کہ کربلا چل کر دین احمد اب تیرے سجنے سنورنے کے لیے، دین احمد اب تیرے سجنے سنورنے کے لیے، کربلا چل کر 72 آئینے مل جائیں گے، کربلا چل کر 72 آئینے مل جائیں گے۔ اور کربلا چل کر 72 دین احمد اب تیرے سجنے سنورنے کے لیے، دین احمد اب تیرے سجنے سنورنے کے لیے، کربلا چل کر 72 آئینے مل جائیں گے۔ اور یہ مقطع سماعت فرما لیں، یہ بھی بطور خاص سماعت فرمائیں کہ بنت زہرا کے کرم سے تھا یہ نجمی کو یقین، بنت زہرا کے کرم سے تھا یہ نجمی کو یقین، اس ردیف سخت میں بھی قافیے مل جائیں گے، اس ردیف سخت میں بھی بنت زہرا کے کرم سے، بنت زہرا کے کرم سے تھا یہ نجمی کو یقین،
اس ردیف سخت میں بھی قافیے مل جائیں گے، یوں تو ہم ہر راہ پر چلتے ہوئے مل جائیں گے، کربلا جا کر مگر سب راستے مل جائیں گے۔ دو مصرے ہیں امام مہندی کی شان میں۔ سوائے مہندی اب آنے والا کوئی نہیں ہے، سوائے مہندی اب آنے والا کوئی نہیں ہے، شعور ملت جگانے والا کوئی نہیں ہے، سوائے مہندی اب آنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے سر کو ملی ہے نیزے پہ سر بلندی، ہمارے سر کو ملی ہے نیزے پہ سر بلندی، ہمارے سر کو جھکانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے سر کو جھکانے والا کوئی نہیں ہے، ہزار برپا ہو کر بلائے ہمارے دل سے، ہزار برپا ہو کر بلائیں ہمارے دل سے، عقیدتوں کو مٹانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے سر پر جب تلک ہے سائے امامت، سروں کی قیمت لگانے والا کوئی نہیں ہے، سروں کی قیمت لگانے والا کوئی نہیں ہے، کیا ہے ثابت یہ کربلا نے کہ مومن کو، کیا ہے ثابت یہ کربلا نے کہ مومن کو، مومنوں کو سوا خدا کے جھکانے والا کوئی نہیں ہے، سوا خدا کے جھکانے والا کوئی نہیں ہے۔ چار میں سے وہ ہے، پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر، پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر، کس نے بچھا رکھا ہے مصلی پانی پر، سورج کی کرنیں نورانی لفظوں سے، سورج کی کرنیں نورانی لفظوں سے لکھتی ہیں ہر روز قصیدہ پانی پر، لکھتی ہیں ہر روز قصیدہ پانی پر، حق تنہا اور باطل کے ہمراہ ہجوم، حق تنہا اور باطل کے ہمراہ ہجوم، جانے کب لگ جائے پہرا پانی پر، جھوٹ کی کالی راتوں میں اب بھی، جھوٹ کی کالی راتوں میں اب بھی روشن ہے سچائی کا ایک جزیرہ پانی پر، سچائی کا ایک جزیرہ پانی پر، ایک چلو پانی میں دریا ڈوب گیا، ایک چلو پانی میں دریا ڈوب گیا، دیوانے کو ناز بہت تھا پانی پر، دیوانے کو ناز بہت تھا پانی پر، میری صدی بیمار بہت ہے آ جاؤ، میری صدی بیمار بہت ہے آ جاؤ، ڈھونڈ رہا ہے وقت مسیحا پانی پر، منظر دل کی آنکھیں روشن کر دیں گے، منظر دل کی آنکھیں روشن کر دیں گے، آل نبی کے گھر کا اجالا پانی پر، آل نبی کے گھر کا اجالا پانی پر، پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر۔ سہیل صاحب مقطع محفل ہے، نہیں آپ پڑھیں گے، آپ سب سے آپ کچھ بھی تھوڑا سا تبرکن کچھ بھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اور یہ قطع و چند اشعار وقت کے حساب سے حاضر کرتا ہوں، سنیے گا، سنیے گا۔ کیا لطافت حسن کی آنکھوں میں جب شبنم نہ ہو، کیا لطافت حسن کی آنکھوں میں جب شبنم نہ ہو،
सूख जाएं फूल अगर बरसात का मौसम न हो। दो मिसरे सुनिएगा। सूख जाएं फूल अगर बरसात का मौसम न हो, और धड़कने जिंदा किए है आज भी सीना जनी। धड़कने जिंदा किए है आज भी सीना जनी। अरे बैठ जाए दिल अगर शब्बीर का मातम न हो। बैठ जाए दिल अगर शब्बीर का मातम न हो। बस एक मतलब 4-5 शेर और पढ़ दूंगा ताकि वक्त पे हाजिर करता हूँ। मुसालमे का मिसरा शीश महल का सरवर नवाज साहब के मिसरे पे। जो मकान शब्बीर की मजलिस से वाबस्ता न था, जो मकान शब्बीर की मजलिस से वाबस्ता न था। अरे बर्फ़ की चादर वो ओढ़े था मगर ठंडा न था। जो मकान शब्बीर की मजलिस से वाबस्ता न था, बर्फ़ की चादर वो ओढ़े था मगर ठंडा न था। शेर मुलाजा फरमाए। तर किए था खुश्क जिस्मों को पसीना मौत का। तर किए था खुश्क जिस्मों को पसीना मौत का। अरे गैस का बादल लबे दरिया अभी बरसा न था। हर घड़ी सूरजमुखी का रुख था सूरज की तरफ। हर घड़ी सूरजमुखी का रुख था सूरज की तरफ। हुर से बढ़कर अब कोई शब्बीर का शिया न था। हुर से बढ़कर अब कोई शब्बीर का शिया न था। शेर मुलाहिज़ा हो कि जिस्म मुर्दा हो चुका था दिल में ज़िंदा थे हुसैन। डॉक्टर साहब मिसरा सुनिएगा। जिस्म मुर्दा हो चुका था दिल में ज़िंदा थे हुसैन। शहर था वीरान लेकिन घर में सन्नाटा न था। जिस्म मुर्दा हो चुका था दिल में ज़िंदा थे हुसैन। शहर था वीरान लेकिन घर में सन्नाटा न था। और आखिरी के 2 शेर कि करबला यूँ लिखी, जनाब अब्बास के हवाले से एक शेर है कि यूँ लिखी दस्ते बुरीदा ने किताबे तशनगी। यूँ लिखी दस्ते बुरीदा ने किताबे तशनगी। रोशनाई में भी पानी का कोई कतरा न था। रोशनाई में भी पानी का कोई कतरा न था। रोशनाई में भी पानी का कोई कतरा न था। और करबला की खाक पर रखी थी यावर की जबी। करबला की खाक पर रखी थी यावर की जबी। एक चेहरे के मुकाबिल दूसरा चेहरा न था। मैं गुजारिश गुजार हूँ बहुत अदब के साथ। पढ़ेंगे अच्छा तो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद मख्ता महफिल जनाब सुहेल साहब मख्ता महफिल हैं, कुछ ज़रूर तवज्जो नहीं आप अशार है। मैंने कहा जनाब जो है वो चंद अशार हैं। मैं जल्दी में क्योंकि जनाब कह रहे हैं नाते अहमद है अधूरी मदे हैदर के बग़ैर। नाते अहमद है अधूरी मदे हैदर के बग़ैर। जैसे नाकिस हो अज़ा अल्लाह अकबर के बग़ैर। जैसे नाकिस हो अज़ा अल्लाह अकबर के बग़ैर। लाफता कहती है उनको इसलिए कुल कायनात। लाफता कहती है उनको इसलिए कुल कायनात। फ़तेह खैबर कर लिया हैदर ने लश्कर के बग़ैर। ऐ अदू हैदर के इतना याद रखना हश्र में। ऐ अदू हैदर के इतना याद रखना हश्र में। प्यास बुझ सकती नहीं है आबे कौसर के बग़ैर। ये भी शेर देखिएगा। ओढ़ ली इस वास्ते अहमद ने ज़हरा की किसा। ओढ़ ली इस वास्ते अहमद ने ज़हरा की किसा। आयते ततहीर कैसे आती चादर के बग़ैर। उस शुजा और सूरमा का नाम नामी है हुसैन। उस शुजा और सूरमा का नाम नामी है हुसैन। काट दी बैत की शहरत जिसने खंजर के बग़ैर।
طالبانی فکر سے آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، طالبانی فکر سے آگے نہیں بڑھ پاؤ گے گر کوئی اسلام سمجھے گا 72 کے بغیر۔ یہ حدیث مرسل اعظم ہے، سن لو شیخ جی، یہ حدیث مرسل اعظم ہے، سن لو شیخ جی، شہر میں داخل نہ ہو جانا کبھی در کے بغیر۔ بآواز بلند نعرہ سروار۔ کہ باطل کی ظلمتوں کو مٹایا حسین نے، سنیے گا، باطل کی ظلمتوں کو مٹایا حسین نے، حق کا چراغ خون سے جلایا حسین نے، حق کا چراغ خون سے جلایا حسین نے، اور جو کام کر سکے نہ 1.25 لاکھ انبیاء، جو کام کر سکے نہ 1.25 لاکھ انبیاء، تنہا وہ کام کر کے دکھایا حسین نے، تنہا وہ کام کر کے دکھایا حسین نے۔ اور اے دشت کربلا تیری تقدیر کو سلام، اے دشت کربلا تیری تقدیر کو سلام، اپنے لہو سے تجھ کو سجایا حسین نے، اپنے لہو سے تجھ کو سجایا حسین نے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں سر بھائی کہ کرب و بلا کے بعد نہ پھر اٹھ سکا کبھی، کرب و بلا کے بعد نہ پھر اٹھ سکا کبھی، بیعت کے سر کو اتنا جھکایا حسین نے، بیعت کے سر کو اتنا جھکایا حسین نے۔ اور ہر سمت اور بڑھ گئی نصرت کی روشنی، ہر سمت اور بڑھ گئی نصرت کی روشنی، خیمے میں جب چراغ بجھایا حسین نے، خیمے میں جب چراغ بجھایا حسین نے۔ اور تاثیر خون حضرت عمران دیکھیے، تاثیر خون حضرت عمران دیکھیے، سر دے دیا نہ ہاتھ بڑھایا حسین نے۔ یہ شعر بھی دیکھ لیں کہ صبح دہم یہ راز زمانے پہ کھل گیا، صبح دہم یہ راز زمانے پہ کھل گیا، سویا ہوا ضمیر جگایا حسین نے۔ صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ سلام نہیں تھا، آپ لوگوں کا جو ہے اتنا زور ہے کیونکہ اس میں لکھے نہیں ہیں اور وہ سب پچھلے موسم کے ہیں، اس میں زیادہ تر مدیح اشعار ہیں۔ امام سجاد پہ ایک مصرع تھا، ذکر عابد مت کرو خالق کا سجدہ چھوڑ کر، ذکر عابد مت کرو خالق کا سجدہ چھوڑ کر۔ اسی پہ کچھ اشعار ہیں، سن لیں کہ اہل حق جاتے نہیں ہیں حق کا جادہ چھوڑ کر، اہل حق جاتے نہیں ہیں حق کا جادہ چھوڑ کر، بے وفا جاتے ہیں رن سے اپنا آقا چھوڑ کر، بے وفا جاتے ہیں رن سے اپنا آقا چھوڑ کر۔ ایک ہے اللہ مولا، ایک محمد، ایک علی، ایک ہے، آپ ذکر کر چکے ہیں ولی، ایک ہے اللہ مولا، ایک محمد، ایک علی، اب بتاؤ تم کہاں جاؤ گے مولا چھوڑ کر، اب بتاؤ تم کہاں جاؤ گے مولا چھوڑ کر۔ سجدہ معبود بے وقت ہے عابد کے بغیر،
سجدہ معبود بے وقت ہے عابد کے بغیر ذکر عابد مت کرو خالق کا سجدہ چھوڑ کر۔ اور حشر تک کیا حشر ہے ایک منکر تعظیم کا، پہلا والا حشر تک کیا حشر ہے ایک منکر تعظیم کا، راندہ درگاہ ہے آدم کا سجدہ چھوڑ کر، راندہ درگاہ ہے آدم کا سجدہ چھوڑ کر۔ اور اس طرح محو عبادت سید سجاد ہیں، روح گویا جسم سے نکلے مصلی چھوڑ کر، روح گویا جسم سے نکلے مصلی چھوڑ کر، انتا زین العابدین ابلیس کو کہنا پڑا، انتا زین العابدین ابلیس کو کہنا پڑا، اژدہا بے دم ہوا زخمی انگوٹھا چھوڑ کر۔ اور دے رہے ہیں عابدوں کو گفتگو کی تربیت، دے رہے ہیں عابدوں کو گفتگو کی تربیت، بے زباں بندوں میں گویا ایک صحیفہ چھوڑ کر، بے زباں بندوں میں گویا ایک صحیفہ چھوڑ کر، اور اپنے اپنے نہج کی ہیں کاملہ دونوں کتاب، اپنے اپنے نہج کی ہیں کاملہ دونوں کتاب، رکھ دیا ہے ہر زباں دانی کو گونگا چھوڑ کر، رکھ دیا ہے ہر زباں دانی کو گونگا چھوڑ کر، اور مرد مومن فی سبیل اللہ کرتا ہے وغا، اور جب مہم چھڑتی ہے جان دیتا ہے دنیا چھوڑ کر، جب مہم چھڑتی ہے جان دیتا ہے دنیا چھوڑ کر، اور کلمہ پڑھتا ہے منافق اپنی دنیا کے لیے، کلمہ پڑھتا ہے منافق اپنی دنیا کے لیے، مول لیتا ہے جہنم اپنی عقبہ چھوڑ کر، اور دشمن اسلام مٹ جائے گا وہ دن ہے قریب، منتقم آنے کو ہے غیبت کا پردہ چھوڑ کر۔ اور پیکرے انسان میں آ بیٹھے ہیں جو لات و منات، پیکرے انسان میں آ بیٹھے ہیں جو لات و منات، بت شکن کی مار سے بھاگیں گے کعبہ چھوڑ کر، ہیں سعودیہ میں۔ اور دوست چہرہ ہے منافق اہل حق کے درمیان، دوست چہرہ ہے منافق اہل حق کے درمیان، فکر مومن منتشر کرتا ہے فتنہ چھوڑ کر، فکر مومن منتشر کرتا ہے فتنہ چھوڑ کر۔ اور جب ثنائے سید سجاد کی محفل سجی، ظلمتیں گم ہو گئیں اپنا علاقہ چھوڑ کر، اور کیا بیاں ہو احمد و حیدر کی آل پاک کا، کوئی جلوہ ہی نہیں ان کا ہے جلوہ چھوڑ کر۔ آخری شعر ہے کہ ان کا درباں ہے ملک اور ان کے تابع ہے فلک، کچھ انہیں کہہ کے پکارو اللہ تعالی چھوڑ، کچھ انہیں کہہ کر پکارو اللہ تعالی چھوڑ کر۔ اور شاخ طوبہ جب در زہرا پہ جھکتی ہے سہیل، شاخ طوبہ جب در زہرا پہ جھکتی ہے سہیل، رفعت سدرہ چلی آتی ہے سدرہ چھوڑ کر، رفعت سدرہ چلی آتی ہے سدرہ چھوڑ کر۔ جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، ارباب ولا، ابھی محرم میں جو یہاں پر اشرا ہوا اس کا موضوع تھا ولایت۔ بہت سارے عنوانات ذہن میں تھے کہ اس پر یہاں پر مجلس پڑھی جائے، کچھ برادران کی خواہش تھی، لہٰذا اس کے عنوان سے ایک عنوان جو آج کی مجلس کا ہے وہ یہ ہے کہ نام الہی کی برکتیں انسان کی زندگی میں اور اس کے اثرات۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ارادہ یہ تھا کہ نفس کے اوپر مجلس پڑھی جائے،
لیکن چونکہ فرمائش تھی لہٰذا اس کو قطع نظر رکھتے ہوئے نام الہی کے اوپر آج کی مجلس کا عنوان ہے۔ جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، عزیزان گرامی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور شعراء کی ایک طولانی طویل اور فہرست گزر گئی ہے، لہٰذا میں کوشش یہ کروں گا کہ 10 بجے کے اندر اندر مجلس تمام ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ نام الہی کی برکتیں انسان کی زندگی میں اور اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے اوپر دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، سب کا ایک طریقہ ہے، ایک دستور ہے، ایک طرز عمل ہے کہ وہ جب بھی اپنے کسی شبھ اور مبارک کام کا آغاز کرتے ہیں تو ان کے ہاں جو بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں ان کے نام سے آغاز کرتے ہیں تاکہ وہ کام بابرکت ہو، تاکہ وہ کام مبارک ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ نے انسان کے اس فطری تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے کہا کہ اگر تمہیں اپنے کام کا آغاز کرنا ہے تو اپنے کام کا آغاز اور شروعات نام الہی سے کرو۔ اگر نام الہی سے کریں گے تو بڑی برکتیں ہیں۔ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر۔ یہ سرکار رسالت مآب کا بڑا قیمتی فقرہ ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں، نام الہی کے بارے میں، کل امر ذی بال، ہر وہ کام جو بھی انسان شروع کرنا چاہے، لم یبدا بسم اللہ، اگر اس کام کا آغاز نام الہی سے نہیں ہوگا تو وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا، وہ ابتر ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے، اللہ نے، پیغمبر نے ضمانت لی ہے کہ اگر آپ اپنے کام کا آغاز، آپ نے اپنے کام کی شروعات نام الہی سے کریں گے تو اللہ ضمانت لے رہا کہ وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کام انسان دنیا میں کرتا ہے سب کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر کام کا آغاز نام الہی سے ہو۔ جو بھی آپ کام کریں اس کا نام، اس کا کام کا آغاز نام الہی سے ہو۔ حتیٰ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر جانور کو ذبح کیا جائے، جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے سے پہلے نام الہی لیا جائے۔ اگر وہی جانور ہے، اگر نام الہی نہیں لیا ہے تو وہ گوشت آپ کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی غذا کا بھی تعلق نام الہی سے ہے، نام الہی سے ہے۔ جو بھی غذا تناول فرمائے گا، جو بھی کھانا کھائے گا، وہ اس کے اوپر اللہ نے کہا ہے کہ نام الہی سے کرو۔ جانور اس وقت تک ذبیحہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا جب تک نام الہی نہ لے لیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے سب کے لیے کہا گیا ہے کہ نام الہی لے کے۔ جناب نوح کے لیے ہے، تاریخ میں ہے، قرآن مجید میں ہے کہ قرآن مجید میں جب طوفان نوح آیا ہے تو جب طوفان نوح آیا ہے اور کشتی پانی کے اوپر چلنے لگی تو جناب نوح نے اپنے چاہنے والوں کو اور اپنی امت سے کہا کہ اس کشتی میں نام الہی لے کر سوار ہو جاؤ۔ کیوں کہا؟ اس کے بعد قرآن اس مسئلے کو، اس قضیے کی حکایت کر رہا ہے کہ یہ کشتی وہ ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ یہ وہ کشتی ہے جو نام الہی سے حرکت کرتی ہے اور نام الہی سے توقف کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
قرآن نے حکایت کی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، نام الہی سے ایک کشتی حرکت کرتی ہے، جاری ہوتی ہے، وہ مرساہا اور توقف کرتی ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں۔ جناب سلیمان نے جو خط لکھا ہے اس خط کا آغاز بھی جو جناب بلقیس کے نام ملکہ سبا کے نام لکھا ہے اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کہا کیا گیا، بسم اللہ سے کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، صرف ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ وہ سورہ توبہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سورہ توبہ ایسا سورہ ہے کہ جس کے شروع میں نام الہی اور بسم اللہ نہیں ہے۔ ریزن اور سبب پوچھا گیا، معصوم نے بتایا ہے چونکہ سورہ توبہ کا آغاز غضب الہی سے ہو رہا ہے، لہٰذا غضب الہی اور بسم اللہ جس میں رحمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے سازگار نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر کہا گیا کہ اعوذ باللہ من غضب الجبار، یہ کلمہ کہہ کے شروع کیا جائے، بقیہ سارے اس میں ہے۔ تو صرف سورہ توبہ ایسا سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے، بقیہ سارے سورے میں اور سورہ نمل میں ہے کہ وہاں پر 2 مرتبہ آیا ہے، شروع میں آیا ہے اور وسط میں آیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ بسم اللہ یہ قرآن کا جز ہے، لیکن ہمارے دوسرے برادران جو جمہور ہیں جنہیں جمہور مسلمین کہا جاتا ہے وہ بسم اللہ کو قرآن کا جز قرار نہیں دیتے سورے کا، بلکہ کہتے ہیں کہ جو بھی سورہ پڑھیں اس میں بسم اللہ نہیں ہے، سورے کا جز نہیں ہے۔ لیکن میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث ہے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ جس حدیث سے، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ متفق بین الفریقین ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کی تمام تفاسیر جتنی بھی معتبر تفسیریں ہیں اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ سورہ الحمد جس کے مختلف نام بتائے ہیں روایات میں کہ سورہ الحمد کا ایک نام سورہ فاتحہ ہے اور ایک نام اس کا سورہ فاتحہ ہے، سورہ الحمد، اور ایک نام اس کا سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی کا مطلب ہے، سب کہتے ہیں عربی میں 7 آیتیں، اور مثانی کہتے ہیں 2 مرتبہ نازل ہونا، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا اور دوسری مرتبہ مدینے میں۔ تو اب یہ جو حدیث ہے پیغمبر کی، اس میں کہا گیا کہ 7 آیتوں والا سورہ۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورے کا جز نہیں ہے، تو عزیزان گرامی سورہ الحمد کو بغیر بسم اللہ کے کاؤنٹ کریے، شمار کیجئے تو 6 آیتیں ہوتی ہیں، 7 آیتیں نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظریہ صحیح ہے جس کو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے درمیان میں سبع مثانی نازل کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات صحیح ہے۔ سبع مثانی 7 آیتوں کو بسم اللہ کو چھوڑ کے کاؤنٹ کیجئے، آپ قرآن مجید کے سورہ الحمد کو لیجئے تو اس میں 6 ہی آیتیں آتی ہیں، بسم اللہ کو لے کے 7 آیتیں آتی ہیں، یعنی ہمارا نظریہ صحیح ہے اور یہ حدیث ایسی ہے جو ساری کتابوں میں موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو معصوم نے فرمایا ہے کہ ہر کام کے آغاز میں نام الہی لو، بڑی برکتیں ہیں، بڑا ثواب ہے۔ اتنی کثرت سے جو بھی کام کرو اس کے شروع میں کھانا ہے، تناول کرنا ہے، تو جب دسترخوان پر بیٹھیں تو نام الہی سے دسترخوان کا آغاز۔ تو عزیزان گرامی اگر نام الہی سے آپ کھانا کھائیں گے تو کبھی مریض نہیں ہوں گے، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی،
جو بدہضمی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نام الہی نہیں لیتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا ہے کوئی بھی کام شروع کرو، کھانا ہے، گھر کا کوئی کام ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، جو بھی کام کرو اس کے شروع میں تم نام الہی لے لو۔ ہم ضمانت لیتے ہیں کہ وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، گاڑی پر سوار ہو رہے ہیں، گاڑی پر سوار ہونے سے پہلے نام الہی لے لیجئے، ہم ضمانت لیں گے کہ آپ کا سفر پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ تجارت کرتے ہیں، تجارت کرنے سے پہلے دکان پر بیٹھتے ہیں، نام الہی لے کر آپ تجارت کو شروع کریں، اس میں نفع ہی نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ دیکھیں دنیا میں بہت ساری کمپنیاں ہیں جو بیمہ کرتی ہیں، LIC ہے، انشورنس ہے، بیمہ کرتی ہیں۔ بیمہ کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے لیے فارم بھرواتی ہیں، پیسہ جمع کرتی ہیں۔ یہ پیسہ کیوں جمع ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر دکان میں آگ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ کمپنی، یہ ادارہ، یہ ڈپارٹمنٹ یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ اس کا جبران کریں گے۔ عزیزان گرامی، دنیا کی کمپنیاں بیمہ کرتی ہیں، لیکن بیمے کے لیے آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے، فارم بھرنا پڑتا ہے، مہینے کی قسط جمع کرنا پڑتی ہے۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے، اللہ بھی ایک بیمہ کر رہا ہے، اللہ بھی ایک بیمہ کر رہا ہے، لیکن اس بیمے میں اور اس بیمے میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کے بیمے کے لیے فارم بھرنا پڑے گا، ہر مہینہ قسط جمع کرنے پڑے گی، اور اس کے بعد بھی بیمہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ ضمانت لیتی ہے حادثے کے بعد۔ حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، آگ لگ جائے گھر میں، تب اس کا جبران کرے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم بھی بیمہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بیمے میں نہ فارم بھرنا پڑے گا، نہ پیسہ جمع کرنا پڑے گا، نہ دفتر میں جانا پڑے گا۔ ایک کلمہ ہے، اسے اپنے زبان سے ادا کر دو۔ ہم ضمانت لیتے ہیں کہ وہاں پر حادثے سے بعد کا واقعہ ہے، ہم ضمانت لیتے ہیں کہ اگر تم گاڑی پر سوار ہوتے ہو اور گاڑی پر سوار ہونے سے پہلے تم نے نام الہی لے لیا تو ہم ضمانت لیتے ہیں کہ تمہارا سفر پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اللہ بھی بیمہ کر رہا ہے، نہ اس کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ فارم کرنے، ایک کلمہ ہے زبان سے ادا کر دیا جائے اور اللہ ضمانت لے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، روایات میں ہے کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ اس ذکر کو اپنے وجود کے اندر ڈال لیجئے، اپنا معمول بنا لیجئے کہ آپ کی عادت ثانیہ ہو جائے۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان اچھے چیز کی عادت ڈالتا ہے تو جب قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی انسان دنیا میں اذان دیتا ہے مستقل طور پر تو جب قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا تو معصوم کہتے ہیں جب اسے اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ اکبر اذان دیتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور اگر کسی نے غلط عادت ڈالی ہے اور غلط عادت کی ہے تو جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اسی فعل کے ساتھ اٹھے گا۔ اب یہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم اچھی عادتوں کو اپنائیں یا بری عادتوں کو اپنائیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ نام الہی کی برکتیں، مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ کا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کے معنی بھی رحم کے ہیں اور رحیم کے معنی بھی رحم کے ہیں۔ جب دونوں کے معنی رحم کے ہیں تو دو کلمہ کیوں استعمال ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمان کے معنی بھی رحم کے ہیں اور رحیم کے معنی بھی رحم کے ہیں، تو علماء یہ دو کلمہ کیوں استعمال ہوا؟ اللہ کا کلام فصاحت و بلاغت سے پر ہے عزیزان گرامی۔ تو یہاں پر مفسرین نے بتایا ہے کہ یہاں پر رحمان صفت عمومی ہے،
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے یعنی رحم کرنے والا ہے. یہ صفت عمومی ہے جو تمام کو شامل حال ہے, چاہے وہ مسلم ہوں, چاہے وہ کافر ہوں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ کسی بھی مذہب اور دھرم کے ماننے والے ہوں, ہیں تو سب اللہ کے بندے, سب اللہ کے بندے ہیں. اگر بندہ خدا کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا تو کیا خدا اپنی ربوبیت سے ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے گا؟ نہیں عزیزان گرامی, اللہ کی رحمت سب کے شامل حال ہے. جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بھی شامل حال ہے, اور جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتے ان کے بھی شامل حال ہے. سب کو اللہ رزق دیتا ہے, جو کافر بندے ہیں ان کو بھی دیتا ہے, جو شاکر بندے ہیں ان کو بھی دیتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مومن بندے ہیں ان کے لیے الگ سے کچھ امتیاز ہونا چاہیے, ورنہ عدالت الہی میں حرف آ جائے گا. کہا نہیں, ہم ان کے لیے ایک کلمہ رکھتے ہیں, وہ رحیم کا کلمہ ہے جو اپنے مومن اور نیک بندوں سے خاص مخصوص ہے, جو ان کے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. صلوات پڑھیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان صفت عمومی کا نام ہے اور رحیم صفت خصوصی کا نام. بے انتہا برکتیں ہیں بسم اللہ کی. عزیزان گرامی, بے شمار واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے بسم اللہ کی برکت کہ انسان اگر خلوص دل سے اپنے وجود میں نام الہی کو بسا لے تو اس کے اثرات اس کے زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں آیت اللہ علی اکبر نہاوندی, وہ اپنی کتاب خزینۃ الجواہر میں یہ واقعہ تحریر کرتے ہیں. ایک مومنہ ہے جس کے وجود میں یہ رچ بس گیا ہے, اس نے باور کر لیا ہے, یقین کی حد میں ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتی ہے تو اس سے پہلے نام الہی لیتی ہے, نام الہی لیتی ہے, اس کے وجود میں ہے, اس نے اس کو حس کیا ہے, در کیا ہے. آپ بھی اگر اپنے عادت میں ڈالیں تو آپ کو بھی احساس ہوگا, اس کی برکتیں آپ کو بھی نصیب ہوں گی. چنانچہ مومنہ ہے جب بھی کوئی کام کرتی ہے تو اس سے پہلے نام الہی لیتی ہے. شوہر ہے, بے دین ہے, گمراہ ہے, اپنی بیوی کا مذاق اڑاتا ہے, ہر وقت اس کا مذاق اڑاتا ہے, کہتا ہے یہ کیا خرافات ہے, ہمیشہ جو کام کرتی ہو اس سے پہلے نام الہی لیتی ہو. لیکن مومنہ ہے, اس کے دل میں رچ بس گیا ہے, چنانچہ بار بار مذاق اڑا رہا ہے. ایک دن اس کے دماغ میں ایک خرافات سوچی کہ دیکھو آج اپنی بیوی کی میں توہین کروں گا اور اس طرح سے اس کا مذاق اڑاؤں گا تاکہ یہ اس اپنی حرکت سے باز آ جائے. روایت میں ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو کچھ اشرفیاں دی, کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اسے لے جا کر صندوق میں رکھ دے. مومنہ تھی, ہر کام کرنے سے پہلے نام الہی لیتی ہے. بیٹھا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے, مومنہ نے جب لیا تو نام الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس کو لیا اور گئی, اور جانے کے بعد صندوق کھولتی ہے تو نام الہی لے کر صندوق کھولا اور اس اشرفی کو اس تھیلی کو رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد آئی اور گھر کے کام میں مصروف ہو گئی. وہ جو شوہر ہے جو بے دین ہے, گمراہ ہے, اور اللہ کے اس نام اور اس برکت کا مذاق اڑا رہا ہے, اس نے دیکھا کہ جب یہ کام میں مصروف ہو گئی تو اس نے جا کے خاموشی سے اس پٹلی کو اس کو نکالا, اور نکالنے کے بعد لے جا کر دریا میں ڈال دیا کہ کل جب اس سے مطالبہ کریں گے اور نہیں دے پائے گی تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے. لیکن عزیزان گرامی, اللہ جس کو عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. العزت للہ وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے ہے, ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, مومنین کے لیے ہے. اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اب وہ جاتا ہے اور جانے کے بعد بازار میں اس کی دکان ہے, بیٹھ جاتا ہے. اب کیا ہے کہ جب جا کر بیٹھا تو وہ جو پٹلی تھی اشرفیوں کو, اس کو جا کر راستے میں ایک دریا تھا اس میں ڈال دیا. دریا میں ڈال دیا.
ایک مچھوارا آتا ہے، شکار کرتا ہے، اس پٹلی کو ایک بڑی سی مچھلی نے اپنے منہ میں لے لیا تھا، شکم میں لے لیا تھا، اتفاق سے مچھوارے نے اسی مچھلی کا شکار کیا۔ شکار کرنے کے بعد اب وہ بازار میں جاتا ہے اس کو فروخت کرنے کے لیے۔ یہ مچھلی کا بڑا شوقین ہے، اس نے دیکھا کہ مچھلی آئی ہوئی ہے، فوراً اپنی دکان سے نکلا اور پوچھا مچھلی کتنے کی ہے؟ سودا طے ہوا، اپنے نوکر کو پیسہ دیا، اس کو پیسہ دیا، نوکر سے کہا کہ جا اس مچھلی کو میرے گھر پہنچا دے تاکہ میری بیوی اس مچھلی کو بنائے۔ اب اس کا نوکر لے کر جاتا ہے، جب گھر پہنچا اور بیوی نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے وہی اشرفیاں نکلتی ہیں جو صندوق کے اندر۔ بی بی حیرت زدہ ہے لیکن کچھ نہیں، مصلحت پروردگار ہے، اس نے اس اشرفیہ اس کو دھلا اور دھلنے کے بعد پھر صندوق میں لے جا کر رکھ دیا۔ شوہر آتا ہے اور آنے کے بعد جب وہ نہا دھو کے فارغ ہوتا ہے تو کہتا ہے کھانا تیار ہو گیا۔ بیوی نے کہا ہاں کھانا تیار ہو گیا۔ کھانا کھا کے جب سیر ہوتا ہے تو ایک مرتبہ اسے سوچتی ہے کہ اپنی بیوی کا مذاق اڑائیں، بیوی کا مذاق اڑائیں، اور وہ پھر کہتا ہے کہ وہ اشرفی کی تھیلی جو کل ہم نے دی تھی، پرسوں دی تھی، وہ ذرا لے کر آؤ۔ یہ عورت مومنہ ہے، اس کے دل میں اس کے وجود میں رچ بس گیا ہے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے کھڑی ہوتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاتی ہے صندوق کھولتی ہے نام الہی سے، اور وہی اشرفیوں کی تھیلی جو اس نے دریا میں ڈالا تھا وہ لا کر حاضر کر دیتی ہے۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس دن وہ ذلیل ہو گیا، اس نے کہا آخر ماجرا کیا؟ کہا کہ یہ جو تو نے مچھلی بھیجی تھی اس کے پیٹ میں تھا۔ اس دن اس نے توبہ کیا اور کہا اب آئندہ سے میں تیرا کبھی مذاق نہیں اڑاؤں گا، بلکہ اس دن سے خود معتقد ہو گیا کہ جو بھی کام کرتا تھا اس سے پہلے نام الہی لیتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے کہ جس میں نام الہی کی برکتیں دیکھیں۔ مسجد نبوی ہے، رسول جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایک بزرگ عالم دین کے دہن سے میں نے سنا ہے، چونکہ بسم اللہ کے بارے میں ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں۔ رسول ہیں، جمعے کے خطبے میں بسم اللہ کی برکتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی گرفتاری میں، پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو اگر اس پریشانی سے نجات چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ کلمہ دہرائے، یا رحمانو یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی میں ایک شخص ہوا ہے جو تازہ مسلمان ہوا ہے، رسول کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس نے سنا کہ رسول کے دہن مقدس سے، ذہن اقدس سے یہ کلمہ جاری ہوا کہ اگر کبھی بھی کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ہم گرفتار ہوں تو اس کلمے کو اپنے زبان سے ورد کر لیں، پڑھ لیں اور مصیبت حل ہو جائے گی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اسے ایک سفر درپیش ہوتا ہے اور وہ سفر کے لیے جاتا ہے۔ مدینے سے باہر نکلا اور جب جاتا ہے تو راستے میں اسے خستگی، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عرب کا ریگستان ہے، دھوپ کی شدت ہے اور اس عالم میں سفر کر رہا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، سوچتا ہے کہ کہیں سایہ ملے اور وہاں تھوڑا سا استراحت کر لیں۔ چنانچہ ایک درخت نظر آتا ہے، وہاں پر اپنے جانور کو باندھتا ہے اور باندھنے کے بعد خود وہیں پر لیٹ جاتا ہے تاکہ تھوڑا سا آرام کر لیں، استراحت کر لیں۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی جیسے ہی اس کی آنکھ جھپکی، کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص ہے، ایک انسان ہے جس کے ہاتھ میں ایک شمشیر ہے اور سامنے کھڑا ہے، وہ سو رہا ہے، اس نے ہاتھ پیر کو باندھ دیے ہیں، اور باندھنے کے بعد ایک مرتبہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھا؟ ایک انسان ہے جو ہاتھ میں شمشیر لیے ہوئے ہے اور اس کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آخر میں نے کیا خطا کی ہے، میری کیا خطا ہے، میں نے کیا قصور کیا ہے، میں مسافر ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں۔
تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ تو چونکہ تو نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے اور تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، لہٰذا ہم تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ انسان مشرک تھا، مکے کا رہنے والا تھا، اور اسے مسلمانوں سے جلن تھی، حسد تھی۔ اس نے کہا ہم اپنے رسول کا کلمہ پڑھا ہے اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، لہٰذا ہم تمہیں قتل کریں گے۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو مسجد نبوی میں ہم نے خطبے میں سنا تھا کہ اگر کوئی مشکل اور پریشانی میں انسان گرفتار ہو جائے تو رسول کے دہنے اقدس سے یہ کلمہ سنا تھا، یا رحمانو یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوراً اس کے ذہن میں آ گیا اس سے بڑی کون سی مشکل ہوگی، اس سے بڑی کون سی پریشانی ہوگی۔ جلدی جلدی اس نے 1-2 مرتبہ کہا۔ اب ظاہر سی بات ہے، رسول نے فرمایا تھا اگر کوئی ایک تسبیح 100 دانے اس کو انجام دیتا ہے تو رسول فرما رہے ہیں کہ ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ اسے مشکل سے دور کرے گا، اسے نجات ملے گی۔ اب یہ پریشان ہے، سامنے تلوار ہے، اور جلدی جلدی یا رحمانو یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 2-3 مرتبہ کہا۔ ابھی 100 مرتبہ نہیں ہوا کہ اتنے میں جیسے وہ چاہتا ہے حملہ کرنا، پیچھے سے آواز آئی، خبردار خبردار حملہ نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، اب یہ چونکتا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کوئی انسان نہیں، لیکن سامنے جھاڑی ہے اور کچھ دور پر پہاڑی ہے۔ اس نے دیکھا کہ شاید کوئی انسان ہے جو مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مشرک ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس کے اوپر حملہ کرنا چاہے، اس کے چکر میں نکل گیا۔ وہ جاتا ہے پہاڑی میں ڈھونڈنے کے لیے۔ اب اس نے جلدی جلدی، رسول نے کہا تھا 100 مرتبہ کہنے کے لیے، اسے موقع مل گیا، جلدی جلدی یا رحمان و یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم بسم اللہ الرحیم۔ اس نے جلدی جلدی 100 مرتبہ کہہ لیا۔ اب وہ جب پلٹتا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں ہے وہاں پر، پلٹا اور پلٹنے کے بعد پھر حملہ کرنا چاہا تو پھر اس آواز آئی، خبردار حملہ نہ کرنا، لیکن اس نے حملہ کر دیا۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے حملہ کیا تو ایک نقاب پوش جوان آتا ہے، اور اس نے بجائے اس کے کہ اس مرد مومن کو جس نے کلمہ پڑھا تھا، بجائے اس کے کہ اس کے سر و تن میں جدائی ہوتی، جو حملہ کر رہا تھا اس کا سر و دھر الگ دکھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سر و تن میں اس کے سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ وہ حیرت زدہ ہے کہ یہ تو مجھ پر حملہ کر رہا تھا، اور اس جو گھوڑ سوار ہے، جو نقاب پوش ہے، جس نے آ کے میری مدد کی، اور اس کو دیکھا کہ بجائے اس کے کہ میرے اوپر ہے، وہ خود قتل پڑا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے، اس گھوڑ سوار نے ایک مرتبہ اس شخص کا، مرد مومن کا ہاتھ کھولتا ہے، اور کھولنے کے بعد چونکہ جکڑا ہوا تھا، اور پیر کو کھولا۔ پیر کو کھولنے کے بعد ابھی وہ چاہتا ہے کہ یہ محسن ہے، اس نے ہمیں قتل سے بچایا، اور چاہتا ہے کہ جھک کر اس کے قدموں کا بوسہ لیں اور پوچھیں بھائی تم نے میری مدد کی۔ روایت کہتی ہے جیسے وہ جھکنا چاہتا ہے، وہ شخص نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ گیا کوئی واقعہ ہے، رسول نے ضمانت لی تھی، اب اسے سفر پہ جانا تھا، سفر کا پروگرام کینسل کر دیا۔ کینسل کر کے بجائے کہ سفر پہ جاتا، پلٹتا ہے مدینے میں، اور مدینے میں آ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو قول دیا تھا، جمعے کے دن خطبے میں جو بتایا تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم نے عمل کیا تو اللہ نے ہمیں مصیبت سے بچایا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ رسول مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا جس نے تیری مدد کی تو اسے جانتا ہے؟ کہا نہیں جانتا تو نہیں ہوں۔ کہا کیا دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ کہا ہاں ہاں پہچان لوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ کھولا۔ ایک مرتبہ رسول نے علی کو آواز دی، علی سامنے آتے، کہا یا رسول اللہ یہی وہ شخص ہے جس نے ہمیں بچایا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد۔
یا رسول اللہ اسی نے ہمیں بچایا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ میں روایات میں ہے کہ بسم اللہ کا جو اصل محصل ہے وہ بے ہے، بے ہے۔ بسم اللہ روایت میں ہے کہ پورا قرآن سمٹتا ہے سورہ یاسین میں، اور سورہ یاسین سمٹتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے سورہ الحمد میں، اور سورہ الحمد خلاصہ ہوتا ہے بسم اللہ میں۔ رسول کی علی کی حدیث ہے، اور پھر بسم اللہ خلاصہ ہوتا ہے بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ میں جو نقطہ ہے بے کے نیچے، علی فرماتے ہیں انا النقطۃ تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ صلوات پڑھیں میں وہ نقطہ ہوں جو، تو ظاہر سی بات ہے جب بسم اللہ علی سے منسوب ہے تو مشکل کشا کون ہوگا؟ مشکل کشا وہی ہوگا جس سے یہ نقطہ منسوب ہے۔ بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہیں عزیزان گرامی۔ روایت میں ہے کہ جب جناب یوسف ہیں اور ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد چلے گئے، تو روایت میں ہے کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے اور دیکھا کہ وہاں پر کنویں کے اندر جب پانی کے لیے ڈول ڈالا تو بجائے اس کے کہ پانی نکلتا، اس میں سے ایک غلام اور ایک خوبصورت بچہ نکلا جو کہ جناب یوسف کی شکل میں تھا۔ اب جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ لوگ بڑے خوشحال ہوئے، اور پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، جو اپنے مطلب کی بات ہے کہ اس کو لے جا کر مصر کے بازار میں فروخت کرتے ہیں۔ اب جب مصر کے بازار میں لے گئے اس کو فروخت کرنے کے لیے، تو پورے مصر میں یہ آواز بلند ہوئی اور ہر جگہ چرچا ہوا کہ ایک قافلے میں ایک جوان آیا ہے جو بڑا خوبصورت ہے، ایسا جوان ہم نے کہیں نہیں دیکھا، بڑا خوبصورت ہے۔ یہ خبر جب ملکہ مصر جناب زلیخا کو پتہ چلی تو روایتوں میں ہے کہ خریدار کی فہرست میں زلیخا بھی ہیں۔ زلیخا نے کہا کہ ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پر ملکہ آئے خریدنے کے لیے تو اور لوگ کیا خریدیں گے۔ اب قیمت مقرر ہوتی ہے۔ ملکہ مصر نے کہا کہ ہم اپنے اس کے عوض میں اس کے برابر جتنا بھی ہیرے اور جواہرات اور خزانہ ہوگا ہم اس کی قیمت دیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ ملکہ مصر ہے یوسف کے برابر میں جتنا بھی خزانہ ہوگا، ہیرے جواہرات ہوں گے، وہ رکھے جائیں گے۔ اب ایک ملکہ ہے اور مملکت کا ایک بادشاہ ہے جو نبوت کو خریدنا چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، نبوت کو خریدنا چاہ رہا ہے، اور مشیت الہی مسکرا رہی ہے کہ اے دنیا والو، تم ہمارے نبی کو اور نبوت کو خریدنا چاہتے ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب یوسف کو ایک پلڑے میں ایک اس کے پاٹ میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں خزانہ مصر رکھا گیا۔ مصر کا خزانہ رکھا جا رہا ہے اور ایک طرف نبوت ہے اور ایک طرف خزانہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ نبوت کو خزانے کے ذریعے خریدنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو خزانے کے ذریعے سے تم نبوت کو نہیں خرید سکتے۔ جتنا خزانہ ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یوسف کا پلڑا بھاری ہے۔ نبی مسکرا رہے ہیں، یوسف مسکرا رہے ہیں، پریشان ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک طرف خزانہ خالی ہو رہا ہے لیکن پلڑا اوپر ہے اور نبوت کا پلڑا بھاری ہے۔ اب سب پریشان ہیں، حیران ہیں۔ نبی خدا مسکراتے ہیں، اے دنیا والو، تم ہمیں خریدنا چاہتے ہو، خزانے سے کبھی نہیں خرید سکتے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ نبی خدا نے ایک پرچہ لکھا، اس پرچے پہ کیا لکھا؟ نام الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو کہا کہ جس پلڑے میں خزانہ ہے اس میں اس پرچی کو رکھ دیا جائے۔ روایت کہتی ہے جیسے وہ پرچی اس پلڑے میں جس میں خزانہ تھا رکھا گیا، ایک مرتبہ وہ پلڑا بھاری ہوتا ہے، نبوت کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے کہ ایک طرف ابھی تک نبوت کو تولا جا رہا تھا خزانے کے ذریعے سے تو تل نہیں گئی، لیکن جیسے بسم اللہ کی پرچی آئی، ایک
مرتبہ خزانے کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نبوت کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، فلسفہ یہ ہے کہ ایک طرف نبوت ہے اور ایک طرف امامت ہے، بائے بسم اللہ کا نقطہ علی ہے۔ اب جب بھی نبوت اور امامت کا موازنہ ہوگا تو امامت کے مقابل میں نبوت ہلکی پڑے گی اور امامت کا پلڑا بھاری ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور اس طرح سے بسم اللہ کا مسئلہ ہے، بے شمار واقعات، بس آخری واقعہ اور اس کے بعد ربط مصائب کہ روم کا بادشاہ ہے اور وہ عجم مرض میں مبتلا ہے، سارے ڈاکٹروں کو، سارے اطباء کو دکھاتا ہے اور اس کے سر کے بعض حصے میں شدید درد پیدا ہوتا ہے۔ سارے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن سب نے مایوسی کا اظہار کیا اور کہا یہ مرض لا علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، پریشان حال ہے۔ سب سے مشورہ کیا، کسی نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کو مشکل کشا کہتے ہیں، ایک شخص ہے جو مشکل کشا ہے، کوفے میں رہتا ہے، اگر تو اپنی مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں کسی کے ذریعے سے مشکل حل نہیں ہوگی، یہ مشکل حل ہوگی تو مشکل کشا کے ذریعے۔ چنانچہ روم کا بادشاہ ہے، اپنے ایلچی کو اور اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر علی کی خدمت میں کہہ دو کہ جن کو مظہر العجائب کہا گیا ہے، میری ایک مشکل ہے، ایک میری پریشانی ہے، وہ پریشانی یہ ہے کہ میرے سر کے بعض حصے میں شدید درد ہوتا ہے اور یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ پاگل کی کیفیت ہوتی ہے۔ سارے ڈاکٹروں سے علاج کیا، سب نے مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ مرض لا علاج ہے، آپ مظہر العجائب ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، میری مشکل کو حل کر دیجیے۔ اب جب یہ نامہ لے کر گیا تو ایک مرتبہ علی دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں تیری مشکل برطرف ہو جائے گی، اور اس کو روکا اور روکنے کے بعد اپنے ایک خادم سے کہا کہ ایک ٹوپی میں دیتا ہوں، ایک ٹوپی دیتا ہوں، جب بھی بادشاہ کو درد محسوس ہو تو اپنا تاج اٹھا کر رکھ دے زمین پر اور اس ٹوپی کو پہن لے، اس کا مرض برطرف ہو جائے گا، درد دور ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، ٹوپی دی علی نے، وہ لے کر جاتا ہے اور جانے کے بعد بادشاہ کو دیتا ہے۔ بادشاہ اس ٹوپی کو جیسے درد شروع ہوا اس نے تاج کو اتارا اور اتارنے کے بعد ٹوپی پہن لی، جیسے ٹوپی پہنی آہستہ آہستہ مرض برطرف ہو گیا، دور ہو گیا۔ اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ 5-6 مہینے میں ایک دم مرض دور ہو گیا، تو اب اسے سوجھی کہ آخر ٹوپی کے اندر ہے کیا، ٹوپی کے اندر ہے کیا چیز ہے کہ جس کی بنا پر مجھے شفا مل گئی۔ اس نے کہا اس ٹوپی کو پھاڑا جائے اور اس کے اندر دیکھا جائے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے شفا ملی۔ اب جو اس نے پھاڑا تو کیا دیکھا، ایک پرچی ہے جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ عزیزان گرامی، علی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نام الہی ہے، لیکن اگر اس کو اپنے پاک دہن سے انسان ادا کر دے تو اس سے بہت ساری مشکلیں برطرف ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آج بھی وہی اثرات ہیں، وہی خاصیتیں ہیں، بس ہمیں اپنے ظرف کو پاک کرنا ہے، اپنی زبان کو طاہر کرنا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے بڑے بڑے عارف گزرے ہیں کہ وہ اپنے زبان سے وہی فقرہ کہتے ہیں تو اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے گنہگار زبان سے کہتے ہیں تو اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو کلمات الہی کے اثر میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو ہمارے ظرف میں ہے، ہماری زبان میں ہے۔ اگر ہم اپنے زبان کو، اپنے دہن کو پاک و پاکیزہ کریں تو عزیزان گرامی جیسے کل اثرات ظاہر ہو رہے تھے آج بھی وہی اثر ظاہر ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ ہے نام الہی کی برکتیں اور نام الہی۔ بس عزیزان گرامی ٹائم بہت ہو گیا ہے، 10 بجنے والے ہیں، وعدہ کیا ہے ہم نے کہ 10 بجے کے اندر ہم اپنے بیان کو تمام کر دیں گے۔ تو یہ نام الہی ہے جس کی برکتیں ہیں۔
اگر نام الہی کی برکتوں کو دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ کس طرح سے اہل بیت نے اپنے وجود میں رچا بسا دیا، اور اس کا آپ دیکھیں کہ اس کا بہترین منظر جو ہے وہ کربلا کے میدان میں ہوگا کہ کیسے کیسے کلمات کے ذریعے سے امام نے لوگوں کی ہدایت کی اور لوگوں کی راہ راست پہ لائے۔ آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام ہیں کہ انہوں نے اس مصیبت کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں جو کلمات فرمائے ہیں، جو دعائیں فرمائی ہیں، لوگوں کو تعلیم دی ہیں، اس میں کیسی کیسی دعائیں ہیں کہ وہ ہر مرض کے لیے ہے۔ صحیفہ زبور اور صحیفہ آل محمد کے نام سے صحیفہ سجادیہ کو جانا جاتا ہے۔ یہ کلمات کہاں تعلیم کیے؟ یہ اسی عالم میں جب مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ سید سجاد مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ کتنی مصیبتیں سید سجاد کے اوپر ہے، آپ تصور کریں کہ کون سید سجاد کہ جس کی مصیبتیں امام حسین سے زیادہ ہیں۔ کربلا میں روز عاشورہ تو حسین کی مصیبتیں ختم ہو گئیں، لیکن سید سجاد کی مصیبتیں ہیں جو باقی ہیں، اور کوفہ و شام کا بارکہ تر کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام سجاد ہے کہ ہر جگہ پر جب اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں، پانی دیکھتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں، ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ جب کھانا آپ دیکھتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں، کیف آکل الطعام قد قتلا ابی جوانا، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا تو 3 دن کا بھوکا شہید کر دیا گیا۔ آپ تصور کریں سید سجاد کی کتنی مصیبتیں ہیں، ابھی 23 سال کے جوان ہیں۔ ہاں عزیزو، کیا حالت ہے اس غیور جوان کا کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایسے عالم میں کربلا کے میدان میں واقعات کربلا کے بعد روز عاشورہ اس کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں گزری۔ 23 سال کا جوان ہے، غیور بیٹا ہے، اسے مقتل سے گزارا جا رہا ہے، باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ تصور کریں ایک جوان بیٹا ہو اور اس کے سامنے باپ کی لاش بے گور و کفن پڑی ہو، اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ ہاں عزیزو، سب یہی پر نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ مصیبتیں ہیں کہ قافلے کے آگے آگے سید سجاد ہیں اور پیچھے پیچھے بیبیاں ہیں، مائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، اور جنہیں بے مقنع و چادر پھرایا جا رہا ہے۔ ایک جوان کے لیے، ایک غیور جوان کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سید سجاد نے اب جب اپنی پھوپھیوں کو ایسی کنڈیشن میں دیکھا تو ایک مرتبہ کہا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا کہ میں یہ دن دیکھتا۔ ہاں عزیزو، یہ بہت بڑا فقرہ ہے جو مصیبت کے عالم میں امام سجاد کہہ رہے ہیں۔ جب اپنے پھوپھیوں کو دیکھا تو ایسی مصیبت میں یہ فقرہ کہا۔ اسی لیے امام سجاد سے پوچھا گیا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو 3 مرتبہ کہا، الشام الشام الشام۔ یہ 3 مرتبہ الشام سے مراد کیا ہے؟ تو امام شاید بتائیں، الشام پہلے سے بازار شام ہے، دوسرے سے زندان شام ہے، اور تیسرے سے دربار شام ہے۔ ارے دربار شام میں کیا ہوا کہ جس کی بنا پر امام سجاد فرما رہے کہ جیسی مصیبت مجھے شام میں دیکھنا پڑی کیسی نہیں کہیں نہیں دیکھی۔ ارے کیا دیکھا کہ یہ 700 کرسی نشی کا مجمع ہے اور اہل حرم بے مقنع و چادر دربار کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں۔ 72 گھنٹہ تک ان اسیروں کو دربار کے باہر رکھا گیا اور دربار کی آئینہ بندی ہوتی ہے، دربار سجتا ہے، اور اس دربار میں، اس شرابی کے دربار میں کون؟ ارے سید سجاد کو داخل کیا جا رہا ہے، جناب زینب کو دربار میں داخل کیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ شیرازی ہیں ایران میں، ایک ذاکر مجلس پڑھتا ہے اور مجلس پڑھتے پڑھتے وہ کہتا ہے شہزادی کی
کے لیے کتنی بڑی مصیبت کی بات ہے کہ دربار، ارے شرابی کا دربار اور زینب ہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ شیرازی کہتے ہیں اے خطیب رک جا، اس کلمے کا حق مسائب ادا ہو جائے۔ دربار شرابی کا دربار اور سید سجاد زینب ہیں جنہیں بے مقنع چادر لایا گیا۔ ہاں عزیزو، 700 کرسی نشی کا مجمع ہے، اور ایک مرتبہ یزید ہے جو اپنے غلام سے شہزادیوں کی خدمت میں گستاخی کرنا چاہتا ہے۔ یزید کا غلام آگے بڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ زینب کے خدمت میں گستاخی کرے۔ شہزادی زینب کے ایک مرتبہ تمام بیویوں نے دیکھا شہزادی زینب کا حلقہ کر لیا، اور فضا آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں اے یزید تیرے غلام کے اندر اتنی مجال کہ کنیز کے ہوتے ہوئے شہزادی کی شان میں گستاخی کرے۔ ہاں عزیزو، ابھی اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ فضا نے دربار میں بیٹھے ہوئے 700 کرسی نشی کا جو مجمع تھا اس میں حبش کے سفیر بھی تھے، اور کہا اے حبش کے سفیرو تمہاری غیرت کو کیا ہو رہا ہے؟ ارے تمہارے قوم و قبیلے کی ایک خاتون مجمع عام میں ذلیل و رسوا کی جا رہی ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ ارے یہ سننا تھا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ وہ حبش کے سفیر اپنی کرسیوں کو چھوڑتے ہیں، تلوار کو لے کر یزید کے سامنے آتے، اے یزید اپنے غلام کو روک لے ورنہ ابھی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ارے جب یہ منظر زینب نے دیکھا ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کیا، اے بابا اے کنیز کو بچانے والے اتنے ہیں، لیکن آپ کی شہزادی مجمع عام میں ذلیل و رسوا کی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار حاضرین کی تمام حاجات کو قبول فرما، پروردگار بانی مجلس کی تمام حاجات کو قبول فرما، بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار حاضرین کی تمام حاجات کو قبول فرما، پروردگار حاضرین میں جو مریض ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، پروردگار اس وبا اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، تمام آفات و بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شہزادی زینب و جناب سکینہ کی روضے کی حفاظت فرما، ائمہ بقیہ جناب فاطمہ زہرا کے روضے کی تعمیر کی سبیل فرما، پروردگار علماء عاملین و مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے، منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا